بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو سید الشہداء ہے، ان کو شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اتنا سخت دل والا انسان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کتنا دکھ تھا، کتنے غمزدہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو میری پھوپھی ہے، اگر ان کی فکر نہ ہوتی کہ وہ پریشان ہوگی، غمگین ہوگی، تو میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسی طرح بغیر تدفین کے چھوڑ دیتا کہ جنگل کے درندے آ کر ان کی بوٹیاں نوچ لیتی، پرندے آ کر ان کی بوٹیاں کھا لیتی۔ یہ اپنی مظلومیت کا اظہار کیا اللہ کے سامنے اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن لوگ میدان حشر میں اپنے قبر سے اٹھتے اور میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جسم کیسے بنتا؟ درندوں کی پیٹوں سے اور فرندوں کی پیٹوں سے ان کا جسم کی بوٹیاں نکل نکل کر جمع ہو جاتے اور وہاں ان کا جسم بنتا، تاکہ میں اللہ کے سامنے یہ عرض کرتا کہ اے اللہ، میں نے اس دین کی خاطر یہ قربانی دی ہے۔ یہ جو کچھ فرمایا اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ پریشان تھے۔ اسی غم کی کیفیت میں فرمایا وَمَا حَمْزَةُ فَلَا بُوَاكِ لَهُ۔ احد کے میدان میں جو شہید ہوئے، ان شہداء پر رونے والی عورتیں، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، عورتیں ان پر روئے گی، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر کوئی رونے والا نہیں ہوگی، اسی لیے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے تو سارا خاندان مکہ میں چھوڑا اور ہجرت کی اللہ کے دین کی خاطر۔ مدینہ میں آپ رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں خاندانوں میں سے کوئی عورت نہیں تھی حمزہ رضی اللہ عنہ پر کوئی رونے والی نہیں، لیکن اس حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ اے وحشی، مسلمان ہو جا۔ کتنی شفقت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنی مہربان ہے، کتنے مشفق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت مہربانی اتنی زیادہ ہے تو اللہ کی شفقت اور مہربانی کتنی زیادہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اپنے امت پر اس کا انتہا ہے، اس کی حد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شفقت اور اپنے بندوں پر اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی حد نہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی کوئی حد بندی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو دعوت دی کہ مسلمان ہو جا، کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت کا مستحق بنے۔ وحشی بن حرب نے پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ سنا ہے کہ جس نے کفر کیا ہو، شرک کیا ہو، قتل کیا ہو، شراب پی ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ سارے گناہ مجھ سے صادر ہوئے ہیں، میں کیسے جنت میں جاؤں گا؟ جب یہ پیغام پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت اتاری اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ جس نے جہنم سے وہ بچے گا جس نے توبہ کی، کفر اور شرک سے گناہوں سے توبہ کی، ایمان لایا، اس نے اچھے اعمال کیے، عمل صالح کیے، وہ جہنم سے بچے گا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کر وحشی کی طرف بھیج دی۔ وحشی نے اس آیات کو پڑھا تو جواب یہ دیا کہ یہ تو بڑی سخت شرائط ہے، توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد اچھے اعمال بھی کرے، یہ تو بڑی سخت شرطیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں یہ اعمال نہ کر سکوں تو پھر کیسے جہنم سے بچوں گا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لکھوا کر بھیج دی وحشی کے پاس۔ وحشی نے یہ آیات پڑھی تو کہنے لگا کہ ہاں، اس آیات سے
امید پیدا ہوتی ہے۔ یہ آیات سن کر وحشی مسلمان ہوا، صحابی بنا، رضی اللہ عنہ کے مستحق بنے، مدینہ منورہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اتنا سخت دل والا انسان یہ آیات سن کر مسلمان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان بندوں سے خطاب فرمایا جو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت انتظار میں ہے، صرف تمہاری طرف سے توجہ کی دیر ہے، توبہ کی دیر ہے۔